السلام علیکم، میں حکیم ڈاکٹر مشتاق عمر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اسٹیم سیلز ہارمونز یا ایڈرینل ہارمونز، تو ان کو بڑھانے کے لیے یا جو ختم ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے، یا جو ہے اس کے علاوہ جیسے ALD MND یا اس کے علاوہ ہارٹ پرابلمس یا DMD یا مسکولر ڈسٹروفی، تو ان تمام تر چیزوں کے لیے، یا دماغی کوئی بھی بیماری ہو یا عضلاتی کوئی بھی بیماری ہو، تو ان تمام تر چیزوں کے لیے کوئی ایسا خاص نسخہ جو سب سے زیادہ کامیاب ہو اور جو اس بیماری کو، جیسے کہ جو ایلوپیتھک میں جس کو یعنی کہ لا علاج مرض کہا جاتا ہے یا جینیٹک بیماریاں کہی جاتی ہیں، تو ان جینیٹک بیماریوں کا علاج کیا ہے، وہ کس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے. اب جیسے ALD ہے جینیٹک ہے، MND ہے جینیٹک ہے، DMD ہے جینیٹک ہے، یا جو ہے MD ہے وہ جینیٹک ہے. تو یہ یاد رکھ لیجئے، ایک بات نوٹ کر لیجئے، میرے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج پہلے سے نہ اتارا. یہ میرے اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو بحیثیت مسلمان میرا تو یہ عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے. دوسری بات کہ بیماری کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جب بیماری کو پہچان لیتے ہیں تو علاج قدرے آسان ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا علاج بہت زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ صبر آزما علاج بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوا کھائی اور فی الفور آپ دوڑنے لگ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے، جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اتنا اس کا علاج آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. اب یہ اس کے لیے جو ہم دوا استعمال کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں ہم کشتہ جواہر اکسیر لاسانی. کشتہ جواہر اکسیر لاسانی. اب کشتہ جواہر اکسیر لاسانی کے اور کیا کیا فوائد ہیں؟ کشتہ جواہر اکسیر لاسانی کے جیسے کہ حرکت قلب کی بے نظمی، ضعف قلب، ضعف دماغ، مفرح و مقوی اعضاء رئیسیہ، اور جسم کا عام ضعف اس کو بھی یہ دور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ سرح و اختلاج کے دورے میں بہت زیادہ یہ مفید ہے. آپ نے تھوڑی سی کوئی بات سننی، ٹینشن ہو گئی، یا آپ نے تھوڑا سا کوئی کام کیا، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ سر کے پچھلے حصے میں جس کو ہم عام زبان میں حرام مغز کہتے ہیں، میڈولا میں، وہاں پر درد ہونا شروع ہو گیا. تو اب ان تمام تر چیزوں کا اس کی تو اور لاتعداد فوائد ہیں. وقت کی کمی کے لحاظ سے میں مختصر کر رہا ہوں اس کو. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو یہ ہم کشتہ بنا رہے ہیں، اب یہ کشتہ میں آپ کو بنا کر بھی دکھاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ بنا کر نہیں دکھاؤں گا، یہ کشتہ بنا کر بھی دکھاؤں گا، اور یہ کشتہ بنا ہوا کشتہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ اس کی خوراک کتنی ہوگی یا اس کو بنے گا یہ کس طرح، تو یہ تمام تفصیلات دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ العزیز. اس میں جو اجزاء شامل ہوں گی وہ زہر مورا خطائی. اب یہ چیز یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو ہے یہ کسی خاص طبیب سے بنوائیے. اگر آپ طبیب ہیں تو خود بنائیں، اگر طبیب نہیں ہیں تو کسی خاص طبیب سے بنوائیں. خود سے کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں، آپ کا سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت خرچہ آتا ہے، بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اس میں. یہ آپ جب اجزاء دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنا خرچہ آتا ہے. تو یہ آپ کسی اچھے طبیب سے بنوائیں، یا اگر کوئی بنایا منگوانا چاہتا ہے تو اس کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ العزیز. یا اگر ہم سے بھی کوئی بنوانا چاہتا ہے تو ہم بھی بنا کر دے دیں گے. اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوں گے؟ زہر مورا خطائی یہ آپ کو لینی ہے 10 گرام، مروارید ناسفتہ 10 گرام، شاخ مرجان 60 گرام، اور لاجود مغسول 10 گرام، کہربا شمعی 10 گرام، یاقوت سرخ 10 گرام، اور یاقوت اصغر 10 گرام، یشب سبز 10 گرام، عقیق سرخ 10 گرام، مستگی رومی 20 گرام، اور اس کے علاوہ جدوار خطائی 10 گرام، زمرد اخضر 10 گرام، امبر شہب 5 گرام، کستوری خالص 5 گرام، کشتہ سونا یہ 2 گرام، کشتہ نکرہ 5 گرام، ورق نکرہ 17 عدد، اس کے علاوہ سلاجید یہ آپ کو لینا ہے 10 گرام، جند بدستر 10 گرام، عرق گلاب سے آتشیہ 550 ملی لیٹر، عرق کیوڑا 300 ملی لیٹر، بون میرو کا گودا 200 ملی لیٹر، کہربا شمعی 10 گرام، مومیائی خالص 5 گرام.
یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے شامل کریں گے۔ اب شامل تو کریں گے، یہ کس طریقے سے شامل کریں گے، اس کا کشتہ کیسے بنے گا، تو یہ پوری میں آپ کو تفصیل دے رہا ہوں اور یہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بنے گا۔ دوسرا، اگر اس کی خوراک کی بات کی جائے تو دیکھیں یہ ایک رتی، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چاول، ایک رتی بھی نہیں بلکہ ایک رتی بہت ہو جاتی ہے، ایک چاول سے 2 چاول تک ایک دن کی خوراک ہے، ایک چاول سے 2 چاول تک۔ یہ آپ خبیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار اس میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دواء المسک جواہر دار اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں جو خود ساختہ ہو، یعنی خانہ ساز۔ تو ان چیزوں میں آپ ان کو شامل کر کے اور آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ جیسے جو ہمارے اسپائنل کارڈ کے پیشنٹس ہیں یا حرام مغز کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ دوا اکسیر اعظم ہے۔ یہ اس کا جو نام ہے دوا کا، جواہر اکسیر لاسانی، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو آپ کے ہارمونز کو دوبارہ سے پیدا کرے، یعنی کہ جو ایڈرینل ہارمونز ہیں آپ کے، یا آپ کے جو ہے یعنی اسٹیم سیلز کی جو میں نے بات کہی آپ سے۔ اب یہ اسٹیم سیلز جو انجیکشن ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسٹیم سیل انجیکشنز جو آپ کے ایل ڈی ڈی ایم ڈی کے پیشنٹس کو، ایم این ڈی کے پیشنٹس کو لگائے جاتے ہیں، تو وہ اس کی مالیت اس وقت جو اس کی مالیت ہے امریکہ میں یا یورپ میں، تو اس کی مالیت ہے 30 لاکھ روپے فی انجیکشن کی، جتنی مجھے نالج ہے اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں، باقی واللہ عالم، کیونکہ جو میں نے معلوم کیا یا جس پیشنٹس نے مجھے بتایا ہے اس کی میں نے یہ بات کہی ہے۔ اس میں اسٹیم سیل انجیکشن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی مالیت 400-500 روپے بھی ہوتی ہے، کہ جو گھٹنوں کے جوڑوں میں لگائے جاتے ہیں، وہ ایک عام سے ہوتے ہیں۔ جو یہ ایڈرینل والے ہوتے ہیں یا ہارمونز والے ہوتے ہیں، وہ بہت خاص اسٹیم سیلز انجیکشن ہوتے ہیں اور ان کو لگانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ اسٹیم سیلز ایڈرینل ہارمونز کا ہی کام کرتا ہے۔ یہ کشتہ جو ہم نے یہ بنانا ہے ابھی، اور یہ بنا ہوا بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو وہ میں بنا کر بھی دکھاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو وہ بنا ہوا کشتہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔ پہلے جیسے میں نے کہا کہ ابھی آپ کو بنا ہوا کشتہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔ یہ ہے کشتہ جو جواہر اکسیر لاسانی کا کشتہ ہے، یہ کشتہ ہوتا ہے جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے پہلے ہی۔ یہ ابھی مجھے کسی طبیب کا آرڈر آئے ہوئے ہیں، کچھ طبیب ایسے ہیں کہ جو بنوانا چاہتے ہیں، ان کے آرڈر پر ہی یہ میں بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک کشتہ بنایا تھا، کشتہ لاسانی کے نام سے، وہ بھی میرے جو اسپائنل کارڈ کے پیشنٹ ہیں ان کو وہ کشتہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ وہ کشتہ لاسانی والا، یہ کشتہ لاسانی ہے۔ تو بہرکیف اب چلتے ہیں اپنے اگلے پروسیس کی طرف، اور میں آپ کو یہ کشتہ بنا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بنے گا۔ اب اس کے اندر جو جو چیزیں شامل ہوں گی، اس میں سب سے پہلی جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے بون میرو۔ تو یہ بون میرو یہ میں نے جمع کیا ہوا ہے بڑی مشکلوں سے۔ تو ایک تو یہ بون میرو ملتا ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کے اندر مروارید ایک نمبر ہونے چاہیے۔ مروارید میں کوئی 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ دوا جو بھی ہو وہ 1 نمبر ہو۔ اگر 1 نمبر ہوگی تو آپ کا اثر دکھائے گی، ادروائز آپ کا اثر دوا کوئی بھی نہیں دکھائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہم نے شامل کیے ہیں وہ شاخ مرجان کے علاوہ زہر مرا خطائی اور کہربا شمعی، اس کے علاوہ لاجورد، زمرد، اور جو ہے مستگی رومی، اور عنبر یشب، اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے سلاجیت ہے، اور کستوری خالص۔ تو کستوری خالص بھی اس میں ہم نے شامل کرنی ہے۔ سلاجیت کو پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو میں ابھی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایک تو یہ اس میں جدوار 10 گرام جدوار کو پہلے آپ نے بالکل مثل غبار بنانا ہے، کپڑ چھان مثل غبار بنا کر، پھر آپ نے جو سلاجیت 10 گرام سلاجیت کو آپ نے 25 ml عرق گلاب
سے آتشیا 25 ml، اس کے علاوہ 10 ml روح کیوڑا، اس کے اندر سلایا کرنا ہے۔ سلایا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو جو ہے جب آپ کا یہ مثل غبار بن جائے جدوار، تو پھر آپ نے وہ سلاجید جو سلایا کیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے خشک کرنا ہے۔ خشک کر کے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی تقریباً خشک ہونے والا ہے، بس ہے اس میں جو بھی کسر ہے وہ بھی ابھی ہوگا، چلے گا ابھی، کیونکہ یہ اس کو تقریباً آج 12واں دن ہے اس کی رگڑائی کو، کیونکہ کھرل ہوتا ہے، یہ کھرل میں آج 12واں دن ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیز میں نے شامل کی ہے وہ یہ، اب یہ چیز جو ہے یہ بہت سے جو ہے میرے چاہنے والے وہ تو سٹپٹا جائیں گے کہ یہ کیا ڈال دیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہے جن بدستر، کوئی یقین نہیں کرے گا اس بات پر، یہ جن بدستر ہے۔ جن بدستر کو پہلے ارک کیوڑا اور روح کیوڑا میں، اور اس کے علاوہ ارک گلاب سے آتشیا میں 25 ml ارک گلاب سے آتشیا، اس کے علاوہ 10 ml روح کیوڑا، اس کو جن بدستر کو سلایا کرنا ہے۔ سلایا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے جو ڈالنا ہے وہ یہ جن بدستر جو سلایا کیا ہم نے، پھر اس کو آپ نے رگڑائی کرنی۔ آج 12واں دن ہے اس کی رگڑائی کا، اور آج اس کی یہ کنڈیشن ہے، 12ویں دن پر آج اس کی یہ کنڈیشن ہے۔ اب یہ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا محنت طلب ہے، اور یہ اسی طرح جو ہے رگڑائی ہونی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں یاقوت سرخ اور جو ہے یاقوت سبز، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہیں۔ اور اچھا ایک بات اور چیز وہ یہ کہ بعض ایسے اتباع حضرات ہیں کہ جو شاخ مرجان کو ثابت ہی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ پھول جاتا ہے، پھولنے کے بعد آپ اس کی رگڑائی آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مروارید جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے ڈال دیتے ہیں، لیکن جو میری عادت ہے استعمال کرنے کی وہ یہ ہے کہ پہلے میں ان کو کافی حد تک صفوف بنا لیتا ہوں، جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ صفوف۔ اب یہ دیکھیں یہ صفوف بنا ہوا ہے، یہ مثل غبار، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ دیکھیں یہ مثل غبار آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ دیکھیں یہ مثل غبار، یہ مثل غبار، یہ اس کو یہ کربا شمعیہ تو اس کو میں نے ایسے رکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اندر شامل کرنی ہے ہم نے۔ اچھا اس میں مشک جو ہے وہ بعد میں ڈلے گا، کستوری جس کو کہتے ہیں وہ بعد میں ڈلے گا، وہ ابھی نہیں ڈلے گا، کیونکہ امبر یہ شب ابھی میں ڈلی ہوئی ہے۔ مومیائی جو ہے وہ بھی اس کے اندر بعد میں ڈلے گی، ابھی نہیں ڈلے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے شامل کی ہیں، اور اس کو ہم نے جیسے یہ ہانڈی دیکھ رہے ہیں آپ، تو اسی کے اندر ہی پھر میں نے یہ بنانا ہے۔ تو یہ پورا بنانے کا پورا طریقہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کس طریقے سے بنانا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے بون میرو، تو یہ بون میرو ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر، اور اس کو جو ہے تھوڑا سا پھیلا دوں۔ اس کے بعد اب اس کے اندر یہ جتنا بھی ہم نے جواہرات کوٹ کے رکھے تھے یہ سارے ڈالیں گے۔ یہ سارے جواہرات اس کے اندر آ گئے، بس یہ اتنا سا کام ہے۔ تو یہ اس کے اندر ڈال کے اب اس کو ہم کریں گے گل حکمت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج حالانکہ جو ہے 16واں دن ہے، تو 16ویں دن پر جو ابھی یہ کنڈیشن ہے، یہ اس میں سے جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سلاجید کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جن بدستر کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب یہ اتنا خشک ہو چکا ہے، یہ سلاجید اس میں سے میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے، اس کو دوبارہ ڈالوں گا۔
اور اب اس کے اندر جو ہماری آخری چیز جائے گی وہ جائیں گی مروارید. تو یہ مروارید بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے. اب اس کو ہم کریں گے گل حکمت. گل حکمت کرنے کے بعد پھر ہم جیسے ہی اس کو آگ پہ رکھیں گے تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ابھی اس کو ہم نے ہنڈیا کو رکھ دیا ہے اس کے اندر اور آگ لگا دی ہے. تو یہ پہلی آگ جو ہے یہ 60 کلو اوپلوں کی پہلی آگ ہوگی. تو انشاءاللہ پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں. یہ تقریباً ہمارا 10واں بورا جو ہے اوپلوں کا وہ ابھی خالی ہوا ہے. تو 60 کلو کی ہم نے آگ دینی تھی. تو یہ 60 کلو والا آخری بورا جو ہے یہ ہمارا چل رہا ہے اب. تو انشاءاللہ اس کے بعد نکالیں گے. پھر نکالنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو ہم تیار کریں گے. تو وہ سارا طریقہ کار دوبارہ والا بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ کہ دوبارہ کیسے تیار ہوگا. آگ تقریباً اب ختم ہو چکی ہے. بس اب اس کو ہم رہنے دیں گے یہاں پر تقریباً 24 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد اس کو نکالیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ سارا مٹیریل آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کی پہلی آگ کے بعد جو ہے یہ ہمارا ابھی جو نکل رہا ہے وہ یہ نکلے گا. تو اس کو ابھی ہم یہ 60 کلو اوپلوں کی آگ سے یہ ہم نے نکالا ہے. ابھی جو ہے مزید یہ ابھی میں نکال رہا ہوں. نکال کے پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دوسری آگ کے لیے اس کو ہم نے تیار کر دیا ہے. سارا کچھ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے. اب اس کو اب دوسری آگ کے لیے ہم کور کر رہے ہیں. تو یہ کور کر کے پھر اس کو ہم دوسری آگ دیں گے. ابھی یہ ابھی ہم نے تک دوسری آگ سے نکالی ہے. تو اس کو ابھی ہم کھولیں گے انشاءاللہ. یہ دوسرے کی تیاری تقریباً ہو چکی ہے. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت زبردست بن چکا ہے. بہت زبردست. اور مجھے امید ہے کہ تیسری آگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن پھر بھی میں پہلے کوشش کروں گا کہ چیک کروں. پھر اس کے بعد ہی اگر تیسری ضرورت پڑی تو تیسری آگ دیں گے. ورنہ 2 آگ میں ہی اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے الحمدللہ. اب یہ یہاں پر ہم نے 3 آگ کے بعد یاد رکھ لیں کہ 3 آگ کے بعد یہ مرکب نکالا. اب اس مرکب کے بعد یہ ہم نے جو سلاجید جدوار اور اس کے علاوہ اس کے اندر جند بدستر یہ 3 چیزیں ہم نے 3 چیزوں کا مرکب یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یرسا گمبا. تو یہ یرسا گمبا کا پاؤڈر جو ہے یہ اب یہاں پر ہم نے یہ یرسا گمبا کا پاؤڈر شامل کرنا ہے. یرسا گمبا کیا ہوتا ہے وہ میری ایک ویڈیو پہلے بھی موجود ہے. یہ دیکھ لیجئے. یہ یرسا گمبا تو یہ والی یرسا گمبا ہوتی ہے. تو یہ اس کا صفوف جو ہے یہ صفوف اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے. اور پھر اس کی کامل رگڑائی ہوگی. اور وہ 21 دن کی کامل رگڑائی تو لازمی ہے اس کے اندر. تو مزید انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے بتاتا جاؤں گا. یہ اس میں کشتہ سونا شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ورک جو ہے چاندی کے ورک. تو یہ چاندی کے ورک اب ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور اس کی کامل رگڑائی ہوتی جائے گی. تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کیونکہ چاندی کے ورک اس کے اندر جب شامل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر اس کی کامل رگڑائی جب آپ کرتے رہتے ہیں تو یہ اس میں حل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. اور یہ تقریباً ابھی اس کے اندر جو ہم نے ورک شامل کرنے ہیں وہ ورک شامل کرنے ہیں 12. ابھی فی الحال 12 ورک شامل کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اور مزید اس کے اندر ہم ورک بھی شامل کرتے جائیں گے. یہ ورک اچھا ورک کے طلا جو ہے وہ اب آپ نے اگر شامل کرنا ہے کشتہ چاندی تو ہم نے شامل کر لیا ہے. اگر ورک کے طلا بھی شامل کرنا چاہیں تو اس کی ابھی میرے خیال میں کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چاہے تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی ابھی یہ صرف اس کی رگڑائی ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سلاجید والا اور جند بدستر والا اور یرسا گمبا والا.
باقی وہ جو دوسرا ہے وہ تو ابھی ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ابھی اس کے اندر شامل کریں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی رگڑائی ہوتی رہے گی. تو یہ بہت ٹائم لگے گا ابھی، کیونکہ اس کو خشک کرنا ہے، پاؤڈر بنانا ہے بالکل ہی. تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز ساتھ ہی ساتھ وہ بھی دکھاتا جاؤں گا. اب یہ تمام مرکب شامل کرنے کے بعد جو اب اس کی آہستہ آہستہ کنڈیشن ہوتی جا رہی ہے، وہ خشک کی طرف اب جاتا جا رہا ہے. اب یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ خشکی کی طرف جاتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بالکل جب صفوف بن جائے گا تو انشاءاللہ بالکل صفوف بنا کر پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومیائی خالص اور عنبر اشہب کے بعد جو ہے جو اس کی اب رگڑائی ہو رہی ہے، تو یہ کنڈیشن اس کی ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بس چند دن اور مزید لگیں گے تو یہ دوا ہماری تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے اب بالکل تیار ہو چکا ہے جواہر اکسیر. تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل 100% اب یہ ریڈی ہو چکا ہے جواہر اکسیر. اچھا، یہ مفرح بھی ہے اور مقوی بھی. اور دوسرا اس کے علاوہ اگر اعضاء رئیسیہ میں کوئی کمزوری ہو یا ضعف ہو، کوئی جسمانی ضعف ہو، تو تمام تر چیزوں کے لیے، دل دماغ کے لیے، جگر کو تقویت بھی دیتا ہے یہ. اس کے علاوہ آپ اس کو اگر استعمال کی بات کی جائے تو یہ آپ دواء المسک جواہر دار، یا اس کے علاوہ آپ اس کو خمیرہ گاو زبان جواہر دار، ان کے ساتھ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور استعمال کی مقدار جو ہے وہ ایک رتی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اب جواہر اکسیر ہمارا 100% تیار ہو چکا ہے، اور بہت محنت کے بعد یہ تیار ہوا ہے. تو تقریباً بھی 41واں یوم ہے آج. تو یہ 41 یوم کے اندر الحمدللہ ہمارا جواہر اکسیر تیار ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ تمام احباب کو یہ میری کاوش پسند بھی آئے گی. اور دوسرا اس کے علاوہ اگر کوئی طبیب اس کو بنانا بھی چاہتا ہے تو بالکل بنا سکتا ہے. اگر وہ طبیب ہے تو وہ بالکل بنا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ نہیں بنا سکتا، بالکل بنا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت محنت طلب ہے، یہ حد سے زیادہ محنت طلب ہے. اگر محنت صحیح طریقے سے ایک طبیب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر بھی اس کو ضرور دیتا ہے. تو الحمدللہ آج یہ میری کاوشوں کا ثمر اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے. باقی شفا من جانب اللہ اس میں شفا عطا فرمائے تمام مریضوں کے لیے. السلام علیکم.